ذہین اور صاحب فراست مجمع بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا جملے آپ تک پہنچیں گے۔ مختصر گفتگو ہے، زیادہ طویل باتیں نہیں ہیں۔ اور میں نے جان بوجھ کر یہ جملہ کہا کہ جو ذکر اللہ عرش پر کر رہا ہے وہی ذکر ہم فرش پر کر رہے ہیں۔ تو جب عرش و فرش کا ذکر ایک ہو جائے تو پھر فرش و عرش بھی ایک ہی ہو جایا کرتے ہیں۔ اور یقیناً جس وقت ہم دل کی گہرائیوں سے مودت، معرفت، ذہانت، فراست، عقیدے میں ڈوب کر نسب و حسب و شجرے کی سلامتی کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ جب فرش پر بیٹھ کر ذکر علی کرتے ہیں تو یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ وہ فرش پر آ گیا ہے یا ہم عرش پر پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ جملہ یقیناً کوئی اس پر اعتراض کر بھی نہیں سکتا کہ وہ تو فرش پر بھی ہے، عرش پر بھی ہے، اور جہاں ذکر آل محمد ہے وہاں تو یقیناً پروردگار موجود ہے۔ اس وقت بھی یہاں ہمارا خدا موجود ہے، مجھے سن بھی رہا ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، آپ سب کو بھی سن رہا ہے، آپ سب کو بھی دیکھ رہا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ شاگردیز میں موجود ہے بلکہ ہر جگہ موجود ہے، ہر لمحے موجود ہے، ہر کسی کے ساتھ موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہر حجرے میں موجود ہے، ہر عبادت گاہ میں موجود ہے۔ جتنا مسجد میں موجود ہے اتنا ہی مندر میں بھی موجود ہے، اتنا ہی گرجا میں بھی موجود ہے، اتنا ہی بت پرستوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جتنا مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے اتنا ہی بت پرستوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جتنا مسلمانوں کو دے رہا ہے اتنا ہی بت پرستوں کو بھی دے رہا ہے۔ تو کم از کم اللہ کو سمجھا تو جائے، اس کی معرفت تو حاصل کی جائے۔ یہ مجالس ہوتی ہی اس لیے ہیں تاکہ علی کے ذریعے سے علی کو پہچانا جائے۔ میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں تاکہ معرفت ہو جائے، تاکہ عرفان کی منزلیں کامل ہو جائیں۔ اور اگر کوئی مجلس میں بیٹھ رہا ہے اور اس کی معرفت آگے نہیں بڑھ رہی ہے تو گویا وہ عبث بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مجلس میں بیٹھا ہو اور 1 گھنٹہ مجلس سننے کے بعد کچھ نہ کچھ اضافہ لے کے نہ اٹھا ہو، اس لیے کہ ذکر علی بذات خود ایک معجزہ ہے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا، ذکر علی معجزہ ہے۔ یعنی کائنات میں کم از کم 1400 برس ہو گئے علی علی ہوتے ہوئے، ابھی تک شاید علی کا عین ہی سمجھ میں نہیں آیا، تو یہاں تک کون پہنچے گا؟ مسلسل علی پر باتیں ہو رہی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا کہ ابھی تک عین علی ہی سمجھ میں نہ آیا، تو پھر یا تک کون پہنچے گا؟ یا تو آخری حرف ہوتا ہے نا، یہ تو آخری حرف ہوتا ہے نا، ابھی تک عین ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو گویا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ابھی قرآن کا بسم اللہ ہی سمجھ میں نہ آیا تو سورہ والناس کا سین کیا سمجھ میں آئے گا؟ ابھی انسان بسم اللہ کی بے ہی کو سمجھ نہ پایا، بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس کو ہی سمجھ نہ پایا، اور ہم 1400 برس سے اسی امام بارگاہ میں، انہی امام بارگاہوں میں بیٹھ کر یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نے یقیناً اگر کسی انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو انسان یہ پتہ کرے کہ کیوں بھیجا ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اور آج دہراتا ہوں، اور یہی جملہ میری تقریر کا پل بن جائے گا، اور میں آپ کو کسی سمت لے کے جانا چاہتا ہوں، اور آپ میرے ساتھ ہیں، اور یقیناً آپ میرے ساتھ ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ بہت دیر سے آپ عبادت میں مصروف ہیں، اور اس عبادت کو یقیناً اس عبادت سے ملا دیا ہے کہ جو ذکر اللہ کر رہا ہے، اور میں اسی کی طرف آپ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو ذکر ہے جسے قرآن کہتے ہیں بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک، میں نے کہا نا کہ ہم 1400 برس سے امت کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واحد یہ مجلس عزا کا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے آپ بیٹھ کر علی کو بھی سمجھ سکتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سوائے مجلس عزا کا، سوائے توحید کے کوئی اور موضوع ہے نہیں۔ ہمارے یہاں مجلسوں کا موضوع ہوتا ہی توحید ہے۔ ان مجالس عزا میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کو سمجھو، اللہ کو پہچانو۔ بس فرق یہ ہے کہ اسے براہ راست نہیں پہچانا جا سکتا۔ اگر اسے براہ راست پہچانا جا سکتا ہوتا تو وہ کبھی بھی 1,24,000 کو نہ بھیجتا، ہر بندے تک براہ راست پہنچ جاتا۔ لہذا ضروری ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچا ہے انہی کے ذریعے سے ہم اس تک پہنچتے چلے جائیں۔
सलामत रहें। ये मेरे तमीदी जुमले, ये तमीदी जुमले आपके हवाले हो रहे हैं और मुझे यकीनन इस अज़ाखाने से और इस इमाम बारगाह से बड़ी उनसियत है, बड़ी मोहब्बत है। मेरी एक तारीफ़ है जो यहाँ से मंसूब है और ये मजमा जितना बैठा हुआ है सब मेरा जाना पहचाना, और जुमले आपके हवाले कर देता हूँ कि यहीं पर बैठ कर तौहीद के तमाम सोते फूटते हैं, यहीं से इल्म तौहीद तक़सीम होता है। यहीं से ये भी बताया जाता है कि तौहीद के अगर लफ्ज़ पर गौर करो, लफ्ज़ तौहीद पर गौर करो तो वो भी 5 हरूफ मिलते हैं तो लफ्ज़ तौहीद बनता है। तो जब लफ्ज़ 5 के बगैर मुकम्मल नहीं हो रहा तो ज़ात जीते रहे, सलामत रहे। तो जुमला ये है कि इसलिए फ़ख्र है हमें ज़िक्रुल्लाह पर, इसलिए फ़ख्र है हमें ज़िक्र तौहीद पर, इसलिए फ़ख्र है हमें ज़िक्र रब पर, इसलिए फ़ख्र है हमें ज़िक्र खुदा पर कि हमने इल्म तौहीद उनसे लिया है जिन्होंने किसी से सुन के नहीं बताया कि अल्लाह कैसा है और कौन है। उन्हें बराह रास्त उसी ने बताया है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरी ज़ात क्या है, मेरे सिफ़ात मुझे बताएं। ये अगर किसी तक ये जुमला ना पहुंचा हो, आप तो मेरे सामने बैठे हुए हैं लेकिन तकरीर लाइव जा रही है, हो सकता है किसी की बात समझ में ना आई हो कि हमने इल्म तौहीद उनसे लिया है कि जिन्होंने किसी से सुन के नहीं बताया कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कैसा है, उसकी ज़ात क्या है, उसके सिफ़ात क्या है। उन्होंने किसी से पढ़ा नहीं है, उनका कोई उस्ताद नहीं है कि जो ये बताता कि तुम किसकी मखलूक हो, तुम किसके मरज़ूक हो, तुम किसके साजिद हो, तुम किसके आबिद हो। कोई अल्लाह है, उन्हें किसी ने बताया नहीं है। तो अब बीच में जब कोई है ही नहीं, बीच में जब कोई है ही नहीं तो मुस्तफ़ा को कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह है? तो यही मौजूद बनता चला जाएगा। तो मुस्तफ़ा को कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह है और किसने मुस्तफ़ा को बताया कि अब ऐलान कर दो कि तुम नबी हो? अच्छा, आप चुप हो गए इसलिए कि आपने कहा भाई पहली वही आई थी और जिब्राइल लेकर के आए थे। चलो ये बात तस्लीम है कि पहली वही गारे हिरा में आई और हजरत जिब्राइल वही लेकर आए और अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए से कह दिया कि मुस्तफ़ा से कह दो कि अब ऐलान कर दो, अपनी नबूवत का ऐलान कर दो। और जब नबी नबूवत का ऐलान कर दे तो वो रसूल हो जाता है। तो हमारा नबी बैक वक्त उम्मी भी है, रसूल भी है, नबी भी है, इमाम भी है, वली भी है, खातमुल अंबिया भी है, उलुल अज़्म भी है, साहिब शरीयत भी है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बीच में जिब्राइल आ गए और जिब्राइल ने गारे हिरा में उतर कर बताया कि भाई अब आप ऐलान कर दीजिए, आप पर पहली वही नाजिल हुई है, आप अल्लाह के नबी हैं। उस वक्त ये बात मिन्नो अन तस्लीम कर ली जाती कि ये रवायत भी हम तक असहाब के जरिए पहुंची है और एक रवायत हम तक और असहाब के जरिए पहुंची है और वो रवायत से बढ़कर हदीस की सूरत में इख्तियार कर लेती है कि पैगंबर मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ फरमा है। पहले तो ये बता दूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे कितना ही बुजुर्ग क्यों ना हो और चाहे कितना ही बच्चा क्यों ना हो, अगर कोई सबसे ज्यादा उम्र रखने वाला बुजुर्ग भी बैठा है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ पर हैं और जितने लोग इस वक्त आलम इस्लाम में सांसें ले रहे हैं, जितने मुसलमान हैं, कोई एक उनमें से चाहे कितना से बड़ा आलिम ही क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा आलम ही क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा मुहद्दिस ही क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा मुफ्ती ही क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा मुज्तहिद ही क्यों ना हो, अगर एक सवाल पूछूं कि क्या इनमें से कोई पैगंबर के सामने मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था? कोई भी नहीं था, न मैं न किसी के आबा अजदाद, न किसी के बाप दादा, कोई भी नहीं था। जब पैगंबर हदीसें सुना रहे थे तो सामने थे कौन? मेरे साथ साथ आ जाए ताकि मेरी हिम्मत अफजाई होती रहे और मुझे पता चलता रहे कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। जिस वक्त 1400 बरस पहले पैगंबर हदीसें सुना रहे थे और आयतें सुना रहे थे, न मैं था, न कोई मुल्ला था, न कोई मुफ्ती था, न कोई मौलवी, कोई नहीं था। सामने कौन बैठे हुए थे? सामने पैगंबर के असहाब तशरीफ फरमा थे और पैगंबर असहाब को अपने सामने बिठाकर ये बता रहे थे कि मेरी आल कौन है, मेरे अहले बैत कौन है। तो जितनी हदीसें हैं फज़ाइल अली की, जितनी हदीसें हैं फज़ाइल अहले बैत की, वो सब असहाब के जरिए हम तक पहुंची हैं। तो इसलिए मैंने तवज्जो आपकी मबजूल कराई अपनी जानिब कि जहां ये हदीस हम तक पहुंची है असहाब के जरिए कि गारे हिरा में
غار ہرا میں جبرائیل کا نزول ہوا اور جبرائیل نے پیغمبر سے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو جس صحابی نے اب تک یہ حدیث پہنچائی ہے اسی صحابی نے اب تک یہ حدیث بھی پہنچائی ہے کہ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اجلہ اصحاب کرام تشریف فرما تھے اور پیغمبر مسجد نبوی کے منبر کے عرصے پر تشریف فرما تھے اور تمام اصحاب سے بیک وقت مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے۔ انہی اصحاب نے ہم کو بتایا کہ ہم سے مخاطب ہو کر اسی نبی نے یہ بھی فرمایا کہ کنت نبی آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بنا بھی نہیں تھا۔ سلامت رہیں آپ۔ یہ سامنے کا جملہ مشہور جملہ آپ کے حوالے کیا، میں صرف ایک منظر تک لے جانا چاہتا ہوں کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب ابھی آدم کا خمیر گوندھا جا رہا تھا، جب آدم کا خمیر گوندھا جا رہا تھا اس وقت بھی نبی تھا۔ چلو اس سے بھی پہلے کی بات کرتے ہیں، ایک آیت آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اگر کوئی بیچ میں جبرائیل کا وسیلہ لانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ ملک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور وہ ذات وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، جس نے زندگی کو بھی خلق کیا ہے۔ یہیں سے معلوم ہوا، جیسے چاہیں آپ سنیں لیکن میں اچھا ہو جائے گا کہ اگر آپ میرے ساتھ بات کرتے چلے جائیں اور پتہ چلتا چلا جائے کہ میرے جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ یہیں سے سورہ مبارکہ ملک کی ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور اتنا آسان سوال ہے کہ اس کا جواب آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے۔ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ملائکہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، حیوانات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، پرندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین سے لے کے آسمان تک، قاب قوسین تک جو کچھ ہے اللہ کی مخلوق ہے، اور موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ساری فہرست گر لی آپ نے، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ صرف سوال یہ ہے کہ جب تمام مخلوقات آپ کے ذہن میں آ گئی تو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ان تمام مخلوقات میں اول مخلوق کون ہے؟ میں بہت اہم گفتگو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، بہت اہم باتیں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ جملے محفوظ کریں گے تب میں ان جملوں تک پہنچ پاؤں گا۔ اول مخلوق کون ہے؟ تو بالاتفاق سب یہی کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول مخلوق ہے۔ یعنی سب سے پہلے اگر کوئی صادر ہوا ہے تو وہ نور مصطفیٰ ہے۔ اگر اللہ کے بعد کوئی سب سے پہلے ہے تو وہ مصطفیٰ ہے نا، تو اول مخلوق مصطفیٰ ہے۔ تو مصطفیٰ زمین سے بھی پہلے ہے، مصطفیٰ آسمان سے بھی پہلے ہیں، مصطفیٰ انسانوں سے بھی پہلے ہیں، مصطفیٰ ملائکہ سے بھی پہلے ہیں، مصطفیٰ ملائکہ سے بھی پہلے ہیں، مصطفیٰ فرشتوں سے بھی پہلے ہیں، مصطفیٰ قاب قوسین سے بھی پہلے ہیں، مصطفیٰ لوح سے بھی پہلے ہیں، مصطفیٰ قلم سے بھی پہلے ہیں، مصطفیٰ عرش سے بھی پہلے ہیں، مصطفیٰ کرسی سے بھی پہلے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ساری مخلوقات ہیں۔ جب یہ ساری مخلوقات ہیں تو موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو مصطفیٰ موت سے بھی پہلے ہے، مصطفیٰ زندگی سے بھی پہلے ہے۔ تو جب مصطفیٰ سب سے پہلے ہے تو جبرائیل سے پہلے بھی مصطفیٰ ہے۔ بڑی آسانی سے سن رہے ہیں آپ جملے۔ زندگی سے بھی پہلے ہیں، موت سے بھی پہلے ہیں، تو ملائکہ سے بھی پہلے ہیں، جبرائیل سے بھی پہلے ہیں، اسرافیل سے بھی پہلے ہیں، میکائیل سے بھی پہلے ہیں اور اسرائیل سے بھی پہلے ہیں۔ ایک فرشتہ وہ ہے جو روح پھونکتا ہے اور ایک فرشتہ وہ ہے جو روح کھینچتا ہے۔ دونوں فرشتوں سے پہلے ہیں مصطفیٰ۔ تو جو موت سے بھی پہلے ہو اور زندگی سے بھی پہلے ہو تو اس پر نہ موت کا اطلاق ہوتا ہے نہ زندگی کا اطلاق ہوتا ہے، نہ اس پر موت کا اطلاق ہوتا ہے نہ اس پر زندگی کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ سب سے پہلے ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ ہمارے محترم علی رضا صاحب تشریف لے آئے، میرے پسندیدہ ذاکر خدا ان کی حیات میں اضافہ فرمائے۔ میرے ساتھ بہت مختصر گفتگو ہے، اس کے بعد ممبر ان کے پاس چلا جائے گا، لیکن بڑی اہم بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ مصطفیٰ موت سے بھی پہلے، مصطفیٰ زندگی سے بھی پہلے، یعنی ہر مخلوق سے پہلے مصطفیٰ۔ تو سب سے پہلے اگر معرفت ہو جائے مصطفیٰ کی تو اس کا مطلب ہے کہ سب کی معرفت ہو جائے گی، اللہ کی بھی معرفت ہو جائے گی، علی کی بھی معرفت ہو جائے گی۔ یہیں سے میں نے جملہ موڑا کہ اب تک بسم اللہ کی بے سمجھ میں نہ آ سکی تو پھر بناس کا سین کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آؤ ذرا قرآن
قرآن سے پوچھتے ہیں. توجہ, جملے آپ کے حوالے کرنا ہو, جملہ ضائع ہوا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا, اس لیے کہ بہت اہم ترین نقطہ آپ کے حوالے کرنا ہوں, آپ کی مودتوں کی نظر کرنا ہوں. اگر مودت جاگ رہی ہے, معرفت جاگ رہی ہے, تو جو جملہ کہنے جا رہا ہوں تو وہ آپ قبول کریں گے, کسب کریں گے اور اسے یقین کے ساتھ اپنے لوح قلب پر ثبت کر لیں گے. قرآن سے پوچھو کہ تو کیا ہے. قرآن نے خود ارشاد فرما دیا کہ کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. توجہ, بہت اہم ترین بات آپ کے حوالے. کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں, لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے ایسی نہیں ہے, کوئی بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو. خشکی میں کچھ ایسا نہیں ہے اور تری میں کچھ ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو. تو پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کتاب مبین ہے کیا؟ علی بیٹھے ہوئے تھے اور علی نے سلونی کہا. جیسے ہی سلونی کہا تو ایک یہودی نے کھڑے ہو کے سوال کیا, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کرو سوال. بہت سے سوالات میں سے ایک سوال اس کا آپ کے حوالے کرتا ہوں. اس نے کہا یہ بتائیے وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ سلامت رہے جو میرا ساتھ دے رہے ہیں, میں ان کو دعائیں دے رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور بعض لوگوں کو دیر تک بیٹھنا بڑا ناگوار بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ ذکر علی ہے. ذکر علی نہیں ہے, ذکر حیات ہے. یہ ذکر ہے زندگی کا, یہ ذکر ہے سانسوں کا, یہ ذکر ہے شرافتوں کا, یہ ذکر ہے طہارتوں کا, یہ ذکر ہے نجابتوں کا, یہ ذکر ہے سیادتوں کا, یہ ذکر ہے امامتوں کا, یہ ذکر ہے رسالتوں کا, یہ ذکر ہے نبوتوں کا, یہ ذکر ہے ولایتوں کا اور توحید. اور اگر معرفت جاگ رہی ہے تو یہ ذکر خود اس کا ہے کہ جس کا ذکر ہر وقت زمین و آسمان پر ہوتا رہتا ہے. میرے ساتھ رہیے گا کہ اب یہ قرآن کیا ہے. تو ایک بار پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے. چیلنج یہ ہے ہمارا کہ اگر علی نے جواب نہ دیا ہوتا تو آج تک اس سوال کا جواب کوئی دے نہیں سکتا تھا. کوئی دے نہیں سکتا تھا اس سوال کا جواب. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں بھی 3 راتوں سے جاگ رہا ہوں. پرسوں بھی جشندہ پوری رات جاگا, کل بھی جشندہ پوری رات جاگا, اور صبح میں نکلا ہوں اور میں کروڑ لال عیسن وہاں سے مجلس پڑھ کے پھر لیا آیا اور پھر وہاں سے یہاں تقریباً 10 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آ رہا ہوں. تو میں جتنا تھکا ہوں اتنے آپ نہیں تھکے ہوئے. اور میں صرف اس یقین پر ممبر پر بیٹھتا ہوں کہ جیسے ہی ممبر پہ بیٹھوں گا علی کہوں گا ساری تھکن دور ہو جائے گی. میرا ساتھ دینا ہے. کہا کہ وہ کون سی مخلوق ہے, وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں. اگر ممبر پر کوئی عام ملا بیٹھا ہوتا تو وہ فوراً اپنے کسی طالب علم سے کہتا کہ تلوار لو اور اس کی گردن اڑا دو, اس لیے کہ یہ شرک کر رہا ہوں. کوئی ایسی شے بھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی مخلوق نہ ہو, لیکن یہ علی بیٹھا ہے, اور کوئی نہیں ہے. یہ علی, یہ وارث علم رسول ہے, یہ وارث علم مصطفیٰ ہے. اور علی ممبر پہ بیٹھے ہی اس لیے, دیکھیں کسی نے نہیں کہا سلونی, علی نے کہا سلونی. تو علی نے سلونی کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں قبلہ علی رضا صاحب کہ سلونی کے ایک معنی یہ ہے کہ مجھ سے پوچھو, ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں مجھ سے ہی پوچھو. مجھ سے ہی پوچھو. ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے ہی پوچھو. میں نے اس لیے لفظ ہی کا انڈر بریکٹ استعمال کیا کہ علی کے بعد کچھ لوگ ممبر پہ بیٹھے اور انہوں نے کہا سلونی. اگر اجازت ہو تو 2 الفاظ, 2 جملے, 2 منظر آپ کو دکھا دوں. اگر اجازت ہے, بہت مختصر گفتگو ہے اس لیے کہ ذاکر آ گئے اور میں زیادہ دیر آپ کے ان کے درمیان حاضر نہیں رہنا چاہتا, لیکن منظر سن لیجئے. علی کے بعد دیکھیں ممبر کوفہ تصور کریں جو جا چکے ہیں مسجد کوفہ, آج بھی ممبر بڑا پریزرو ہوا ہے, وہاں کوئی بیٹھ نہیں سکتا, اور اگر کوئی بیٹھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو خدام کہتے ہیں ہٹ جاؤ, ہٹو یہاں سے دور ہٹو. گویا زبانیں بے زبانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جب وہ اس قابل نہ ہو سکے تو تم کیا ہو بیٹھو گے. تو وہ ممبر آج تک پریزرو ہوا ہے. کوئی شخص آیا اپنے زام ناقص میں بہت بڑا عالم, آ کے ممبر کوفہ پر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہا سلونی, مجھ سے سوال کرو. مجمع بھرا ہوا تھا مسجد کوفہ میں, لیکن خدا کا ایک انتظام ہوتا ہے, اور وہ انتظام یہ تھا کہ جیسے ہی اس زام ناقص میں
عالم نے یہ کہا کہ سلونی مجھ سے سوال کرو، اسی مجمع میں کوئی علی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا. اپنے کو تصور کر لینا، اسی مجمع میں کوئی علی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا. جیسے اس نے کہا سلونی مجھ سے سوال کرو، اس نے ہاتھ اٹھایا کہ میرا ایک سوال ہے، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کھڑے ہو جاؤ، سوال کرو. کہ سوال یہ ہے کہ جب لشکر سلیمان نکلا اور وہ چونٹیوں کا لشکر سامنے آیا تو ایک چونٹی نے کہا اے تمام چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رونتا ہوا گزر جائے. کہا بالکل قرآن میں یہ بات ہے. سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث؟ دیکھا سوال یہ ہے کہ وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث؟ جواب سنیں گے. جواب لکھا ہوا یہ ہے جواب کہ اس نے کان کو ہاتھ لگا کے کہا میری توبہ اب جو میں نے سلونی کہا ہو. ایک اور صاحب بیٹھ گئے ممبر پر اور انہوں نے کہا بہت عرصے بعد انہوں نے کہا سلونی مجھ سے سوال کرو، صرف ایک لفظ ہی جو میں نے ہی کہہ دیا نا کہ مجھ سے ہی سوال کرو، تو چاہ رہا ہوں کہ وہ لفظ ثابت ہو جائے. تو انہوں نے کہا سلونی مجھ سے سوال کرو. وہاں پر بھی کوئی علی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا. سوال ہے، پوچھو سوال. کا سوال یہ ہے کہ مکھی دیکھی ہے آپ نے؟ کہا مکھی دیکھی ہے. کہا یہ بتائیے مکھی کی آنتیں اس کے جسم کے اگلے حصے میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصے میں ہوتی ہیں؟ توجہ ہے. ایک اور مرتبہ کسی نے سلونی کہا تو اس مجمع میں کوئی علی کی چاہنے والی بھی بیٹھی ہوئی تھی. اب وہ کیا سوال جواب ہے وہ پھر کبھی موقع نہیں ہے کہ وہ سوال جواب آپ کے سامنے عرض کرو. جن کو یاد ہے وہ پہنچ جائیں وہاں پر. توجہ فرمائی آپ نے. تو اب سلونی علی نے کہا، وہ علی کہہ رہے تھے صرف مجھ سے ہی سوال کرنا، اور وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. یہودی کہہ رہا ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے. دیکھیے سوائے علی کے، اس لیے تو فخر ہے علی پر. کیوں نہ کرے علی علی، کیوں نہ کرے علی علی. 1400 برس کا وقت اب تک ہو چکا ہے، 1400 برس کا مزید وقت دے رہے ہیں. کوئی لے کے آ جاؤ، کوئی لے کے آ جائیں علی کے مقابل کہ بھائی یہ ہے. اجازت سے ایک جملہ کہہ دیں. اچھا اگر آپ لے بھی آئے تو ہمیں پتہ ہے کہ کس کو لائیں، اور جیسے ہی آپ ان کو لائیں گے وہ پوچھیں گے کیوں لائے، آپ کہیں گے کہ علی کے جیسے ہیں آپ، تو وہ بڑھ کے آپ کو ہی ڈانٹیں گے، کہیں گے مجھے لے آئے اس کے مقابلے جس کے لیے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتے یہ علی وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے. جواب سن لیجئے، جن کو پتا ہے ان کو معلوم ہے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. علی ممبر پر بیٹھے ہوئے سوال کیا جا رہا ہے وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے. کم از کم اس یہودی کو ہی سلام کر لے، اسے پتا تھا اس سوال کا جواب یہی دے سکتے ہیں. کسی اور کے دروازے میں گیا کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے. علی نے کہا وہ قرآن ہے. میں نے آسانی سے کہہ دیا تو آپ نے بھی آسانی سے سن لیا. علی نے کہا وہ قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا علم ہے اور اللہ کا علم اس کی ذات ہے، مخلوق نہیں ہے. بات آ گئی. تو یہ قرآن اللہ کا علم ہے. بسم اللہ کی بے سے برناس کی سین تک 6600 آیتیں، یہ کل کا کل اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. جتنا اللہ لامحدود ہے اتنا ہی اس کا علم لامحدود ہے. کہیے ہاں یا نہیں، اس سے کسی کا اختلاف تو نہیں ہے. جتنا اللہ لامحدود اتنا ہی اس کا علم لامحدود. اللہ اور علم الگ نہیں ہے. اس لیے کہ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ اس کی ذات کیا ہے، کہا العلم و ذات ہی، اس کی ذات ہی علم ہے. اس کی ذات ہی علم ہے، اللہ کی ذات ہی علم ہے.
اور علم ہی ذات ہے. تو جو کچھ قرآن ہے وہ اللہ کا علم ہے. اس قرآن میں کائنات کے علوم موجود ہیں. اس قرآن میں زمینوں کی تعداد کیا ہے, اس قرآن میں موجود ہے. زمینوں کے ذرات کی تعداد کیا ہے, قرآن کو علم ہے. بارش میں کتنے قطرے ہیں, قرآن کو علم ہے. دریا کتنے ہیں, قرآن کو علم ہے. سمندر کتنے ہیں, قرآن کو علم ہے. پہاڑ کتنے ہیں, قرآن کو علم ہے. پھل کتنے ہیں, قرآن کو علم ہے. پھول کتنے ہیں, قرآن کو علم ہے. انسان کتنے ہیں, قرآن کو علم ہے. حیوان کتنے ہیں, قرآن کو علم ہے. پرندے کتنے ہیں, قرآن کو علم ہے. سمندر کی مخلوقات کتنی ہیں, قرآن کو علم ہے. فرشتے کتنے ہیں, قرآن کو علم ہے. ملائکہ کتنے ہیں, قرآن کو علم ہے. انبیاء کتنے ہیں, قرآن کو علم ہے. ملائکہ کن اقوام پر مبعوث کیے گئے, قرآن کو علم ہے. ان اقوام کے نام کیا تھے, قرآن کو علم ہے. ان اقوام کی تعداد کیا تھی, قرآن کو علم ہے. ملائکہ کے نام کیا ہے, قرآن کو علم ہے. ملائکہ کے نام کے ساتھ ان کا کام کیا ہے, قرآن کو علم ہے. لوح کیا ہے, قرآن کو علم ہے. قلم کیا ہے, قرآن کو علم ہے. عرش کیا ہے, قرآن کو علم ہے. کرسی کیا ہے, قرآن کو علم ہے. آسمان کتنے ہیں, قرآن کو علم ہے. ہر دو آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, قرآن کو علم ہے. اس فاصلے میں کتنی مخلوق آباد ہے, قرآن کو علم ہے. ہر آسمان کا رنگ کیا ہے, قرآن کو علم ہے. اس کا حدود اربع کیا ہے, قرآن کو علم ہے. یہاں تک کہ قاب قوسین کیا ہے, قرآن کو علم ہے. اللہ کیا ہے, قرآن کو علم ہے. مصطفیٰ کیا ہے, قرآن کو علم ہے. اور یہ تمام علم جب قرآن نے اعلان کیا کہ سارا علم میرے اندر موجود ہے, تو اللہ نے ایک بار آواز دی, نزل بہ الروح الامین علی قلبک. ہم نے یہ پورا کا پورا علم اے مصطفیٰ آپ کے قلب پر نازل کر دیا. جملہ آپ کہنے جا رہا ہوں, پہنچ گیا جملہ. جتنا بھی کچھ ہے زمین سے آسمان, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, فرشتے سے ملائکہ تک, ملائکہ سے انبیاء تک, انبیاء سے اولیاء تک, اولیاء سے اوصیاء تک, اوصیاء سے شہداء تک, شہداء سے صالحین تک, صالحین سے صدیقین تک, لوح سے قلم تک, عرش سے کرسی تک, جو کچھ بھی ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے نزل بہ الروح الامین علی قلبک, ہم نے اس پورے قرآن کو جبرائیل کے ذریعے آپ کے قلب پر نازل کیا. جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس ہو جائے گا. ہم نے اس پورے قرآن کو جو اللہ کا علم ہے جبرائیل کے ذریعے اے مصطفیٰ آپ کے قلب پر نازل کیا. جس مصطفیٰ نے یہ آیت سنائی کہ اللہ نے کہا ہے یہ پورا قرآن جو اللہ کا علم ہے میرے قلب پر نازل ہوا, اسی مصطفیٰ نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا تمہیں پتا ہے میرا قلب کون ہے؟ میرے قلب کا نام فاطمہ زہرا ہے. سلامت رہنا جیسے جملہ آپ نے محفوظ کیا. سلامت رہنا جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا, یہ آپ ہی کہا تھا. میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ آپ نے اسے قبول بھی کیا ہے, آپ نے اسے جج بھی کیا, آپ نے اس پر یقین بھی فرما لیا. اس لیے کہ علامہ شبلنجی نے یہ جملہ لکھا ہے, نور الابصار فی موالید ائمۃ الاطہار, اس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا قلب ہے, فاطمہ میرا قلب ہے. جملے پہ آپ چپ ہو گئے. دیکھیے میں ایک منظر آپ کو دکھاتا ہوں, صرف چند سیکنڈ آپ کے لیتا ہوں. دیکھیے قرآن نے کچھ الفاظ ایسے داخل کیے ہیں کہ جو الفاظ بظاہر کچھ دکھائی دیتے ہیں اور معنی اس کے کچھ اور ہوتے ہیں. یعنی اسے تعبیر کہا جاتا ہے. قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے اور تعبیر بھی ہوتی ہے. تعبیر کا مطلب کیا ہے؟ تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے نہیں. تعبیر کا مطلب ہو رہا ہے کہ جو لفظ آپ کے سامنے ہے اور بظاہر اس کا ترجمہ آپ کے پاس آ رہا ہے, لیکن باطن میں اس سے مراد کچھ اور ہے. چلیے سامنے کی بات کرتا ہوں, آپ چپ ہو گئے. تعبیر کسے کہتے ہیں؟ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کسی بچے سے میں پوچھوں گا اس آیت کا ترجمہ کیا ہے, وہ کہے گا بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کی ہے. میں نے کہا سمجھ گئے آپ شب قدر کیا ہے؟ کہا شب قدر ہے. شب قدر رمضان کی 3 تاپ راتوں میں کوئی رات تلاش کرو کہ جس میں شب قدر ہے, اس میں اولی الامر پر امر خدا اترتا ہے, یہ شب قدر ہے. اچھا میں کہوں گا دوسری آیت تو پڑھو, وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. جیتے رہے سلامت رہے. پہلی آیت نے آپ کو بتایا کہ یہ آیت محکم ہے, لیکن دوسری آیت نے بتایا کہ یہ متشابہ ہے. اور محکم کی تفسیر ہوتی ہے, متشابہ کی تعویل ہوتی ہے. مشکل باتیں ہو رہی ہیں, اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ اس تک نہ پہنچ پائے. محکم کی تفسیر ہوتی ہے, متشابہ کی تعویل ہوتی ہے.
پہلی آیت نے بتایا کہ محکم آیت ہے شب قدر میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. دوسری آیت نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. ساحل چلا، بہت دور سے چلا اور چھٹے باب العلم پر پہنچا. چھٹا باب العلم، دروازے پر دستک دی، میرا چھٹا امام تشریف فرما ہے. آواز دی ابو بشیر آ جاؤ، تمہارا ہی انتظار تھا. ابو بشیر آ گئے، گردن جھکا کر بیٹھ گئے، زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے. کہا سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. یہیں پر آج سے 15 سال پہلے یہ جملہ میں نے کہا تھا جب جناب سیدہ میں پورا اشرا پڑھا تھا، وہیں سے جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. مولانا نے کہا ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا آپ کو بھی نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا آپ بھی نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن ہمارے ہی ذہن میں نازل ہو، ہمارے ہی قلب پر نازل ہو اور ہمیں ہی معلوم نہ ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ تعبیر کسے کہتے ہیں. شب قدر، لیلۃ القدر کا جملہ بڑا آسان تھا، لیکن اب معصوم نے کہا کہ اس کی تفسیر نہیں ہوگی، اس کی تعبیر ہوگی. تو کہا مولا یہ بتائیے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر کیا ہے؟ بڑا مشہور جملہ آپ کا سنا ہوا کہ معصوم نے ارشاد فرمایا، تفسیر فرات ابن ابراہیم کوفی سے جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ معصوم نے ارشاد فرمایا اللیلۃ فاطمہ من عرف فاطمہ حتی معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے میری دادی فاطمہ زہرا کی اصل معرفت حاصل کر لی، اس نے شب قدر کا ادراک کر لیا. اب سمجھے آپ؟ اسے کہتے ہیں تعبیر. صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا میں، اسے کہتے ہیں تعبیر. ایک جملہ اور دیتا ہوں، اجازت ہے؟ تھوڑے سے 5-7 منٹ آپ کے لے لوں. ایک جملہ اور سمجھاتا ہوں. مثلا قرآن کی آیت ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. سورہ حجرات میں اللہ نے کہہ دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے محبت کرو. اللہ کہہ رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے محبت کرو. بڑا سنا ہوا جملہ. اللہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم ایمان سے محبت کرو. تو اب یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی بڑی تشریحات ہیں، بڑی تفسیرات ہیں. یہ ہے ایمان، 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 سب کچھ ہے. لیکن چاہیے اچھا ہے کہ اللہ ہی سے پوچھا جائے کہ ایمان کیا ہے. چلو پروردگار سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار یہ بتا دے ایمان کیا ہے. آواز آئی، آیت اتارنا ہمارا کام، آیت کی تفسیر ہمارا نبی کرے گا. جاؤ نبی سے پوچھو کہ ایمان کیا ہے. جب ہم دروازے رسول پہ آ کے دستک دے کر بیٹھ گئے اور دروازہ کھلا تو ہم نے دست ادب جوڑ کر سر تسلیم خم کر کے پیغمبر سے ادباً پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے اللہ سے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے. اللہ نے کہا ہمارے نبی سے پوچھو. ہم آپ کے دروازے پر آ گئے، ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے، تاکہ جب ایمان ہمارے دل میں آ جائے تو ہم اس سے محبت کرنا شروع کر دیں. تو پیغمبر نے مسکرا کر کہا کیا اس وقت سو رہے تھے جب جنگ خندق میں جا رہا تھا علی؟ اور ہم نے کہا کل ایمان جا رہا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. صرف ایک جملے کی زحمت دے رہا ہوں. 3 لفظیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک ایمان، ایک لیلۃ القدر اور ایک قلب. ایمان، لیلۃ القدر اور قلب. سمجھانا صرف ایک جملہ ہے. جب پیغمبر نے خندق میں لفظ ایمان کا ترجمہ کر دیا تو اب چاہے ایمان کو علی کہو یا علی کو ایمان کہو ایک ہی بات ہے. بولا ہاں یا نہیں؟ ایک ہی بات ہے نا. جب پیغمبر نے کہا جا رہا تھا ابو طالب کا بیٹا علی، اور پیغمبر نے کہا یہ علی نہیں یہ کل ایمان جا رہا ہے، تو اب علی کا نام ایمان ہوا یا نہیں؟ رسول نے کہا علی کا نام ہے ایمان. جب رسول نے لفظ ایمان کا ترجمہ کر دیا تو اب شرم کیوں آتی ہے کہ جہاں پر بھی قرآن میں لفظ ایمان آ جائے نیچے لکھ دو نا علی، نیچے لکھ دو نا علی. تو اب قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو شروع ہو رہی ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے. خود جملے خود بہت جوڑ لیا کریں، بڑی دیر میں آ رہے ہیں آپ صاحب. بہت سی آیتیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. تو اب جب رسول نے ترجمہ کر دیا تو کیوں نہیں لکھ دیتے اے علی والو، اے علی والو. اسی طرح جب حق پہنچ گیا کہ رسول نے ترجمہ کر دیا ایمان کا ترجمہ ہے علی، تو اب جہاں پر بھی لفظ ایمان آ رہا ہے لکھ دو علی. خدا کا شکر ہے کسی کو اختلاف نہیں ہے. جہاں لفظ
ایمان آ جائے لکھ دو علی، اس لیے کہ پیغمبر نے خندق میں ترجمہ کر دیا، ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی، قبول کر لیا آپ نے۔ اسی طریقے سے اب جہاں پر بھی لفظ لیلۃ القدر آ جائے تو جب پیغمبر نے کہہ دیا لیلۃ القدر فاطمہ ہے تو کیا جملہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے اب ہے جملہ جس کے لیے زحمت دی، اگر وہیں سے جملہ آپ پک کر لیتے تو مجھے واپس نہ جانا پڑتا۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے جب آیت اتری نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے یہ پورا کا پورا علم ایک امانت دار روح یعنی جبرائیل کے ذریعے آپ کے قلب پر نازل کیا، اور رسول نے کہا میرا قلب فاطمہ ہے، تو کیا حق نہیں ہے کہ آیت کا ترجمہ ایسے ہو جائے کہ ہم نے یہ پورا قرآن آپ کی فاطمہ پر نازل کیا؟ مقصود قدرت فاطمہ، لب لباب وحی فاطمہ۔ اس سے بھی اوپر کے جملے کہہ دوں اگر آپ کی اجازت ہے، معرفت کے ساتھ سنیں گے، پہلے تو اجازت دیں کہ اس سے اوپر کی بات کہنے جا رہا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے کہا، قبول کریں گے جو جملہ کہہ رہا ہوں میرا جملہ نہیں ہے، جملہ عالم ایمان کے بہت بڑے عالم کا ہے۔ سنیں گے جملہ، اس عالم نے، عالم کا نام بعد میں لوں گا، جملہ پہلے سن لیجیے، چلیے نام پہلے لے لیتا ہوں۔ آقا خمینی علیہ الرحمہ نے ایک جملہ لکھا، شہزادی پر کتاب لکھتے لکھتے انہوں نے ایک جملہ لکھا، قبول کرو گے؟ معرفت کی بلندیوں کا جملہ ہے، ایسا جملہ آج تک کسی عالم و عالم نے لکھا ہی نہیں۔ چار آدمی بابا کرنے لگے پتہ نہیں میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس لیے کہ وہاں ہونی چاہیے معرفت جہاں قاب قوسین ہوتا ہے، وہاں ہونی چاہیے معرفت، اس لیے کہ پیغمبر نے فاطمہ کو پایا ہی قاب قوسین پر ہے۔ پتا ہے نا آج کس بیوی کا تذکرہ ہے، اس بیوی تک مجھے آنا ہے اور ایک سہارا لیتے ہوئے آنا ہے۔ لکھتے ہیں عالم وقت، لکھتے ہیں آقا خمینی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ ملکوتی، جبروتی اور الوہی وجود جسے خاتون کی صورت میں ظاہر کیا گیا اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ نہیں جملہ آپ نے محفوظ ہی نہیں کیا۔ ملکوتی جبروتی، یہاں تک بات ہوتی تو خیر ہو جاتی، عالم وقت کہہ رہا ہے الوہی وجود جسے خاتون کی صورت میں ظاہر کیا گیا اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس سے فاطمہ کے بچے مالک کن ہوں، جس فاطمہ کا ایک بیٹا گود میں پلا ہوا، ایک بیٹا حسین، راہب ایک مانگے تو ساتھ دے دے، تو سوچو مادر حسین کس منزلت پر ہے کہ پیغمبر کو اس نور کو لینے کے لیے جانا پڑا قاب قوسین تک، جانا پڑا قاب قوسین تک۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں پوری تقریر شہزادی پر کر دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے اپنے موضوع سے متصل ہونا ہے کہ جانا پڑا معراج تک۔ کہ رسول ایک آیت تمہارے حوالے کرنا ہے، لیکن یہ آیت قرآن کی لکھی ہوئی آیت نہیں ہے، اس کا وزن جبریل اٹھا ہی نہیں سکتا، اسے لینے کے لیے عرش تک آنا پڑے گا، اسے لینے کے لیے معراج تک آنا پڑے گا، اور نور زہرا لے کر پیغمبر عرش سے فرش پر آیا۔ اتنی عظیم بیوی، ٹھیک ہے، اب فضائل سنانے بیٹھے تو پوری تقریر ہو جائے، لیکن میں کیا کروں کہ ذاکر موجود ہیں، مجھے بڑی جلدی سے گفتگو سمیٹنا ہے، نہیں تو میں آپ کو سمجھاتا کہ زہرا ہے کیا، پورا اشرا پڑھ چکا ہوں، سب جتنی بھی فضیلت زہرا ہے سب اپنے ذہن میں لے آئیے۔ مردوں کو زندہ کرے یہ زہرا کا اختیار، زندوں کو مردہ کرے یہ زہرا کا اختیار، مالک کن ہو یہ زہرا کا اختیار، تقدیر بدل دے یہ زہرا کا اختیار، وہ تقدیر جو وہاں سے لکھ کر آ رہی ہو اس میں تبدیلی کر دے یہ زہرا کا اختیار، جس کے بیٹے مالک کن یہ زہرا کا اختیار، جس کے دروازے پر کوئی اپنی داڑھی سے جھاڑو لگا دے تو ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچ جائے۔ یہ مرتبہ زہرا، یہ مرتبہ زہرا، یہ مرتبہ زہرا، اس زہرا کی بیٹی کا نام ہے زینب۔ فضائل ہیں بھائی، فضائل ہیں،
اچھا ایک لقب ہے بیوی کا، ثانیہ زہرا، بڑی شہزادی کا لقب ہے ثانیہ زہرا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ انتہائی محبت و معرفت ہے. لیکن ایک جملہ سن لیجیے اور یہیں سے میں مڑ جاؤں گا بالکل آخری جملوں تک. ہے نا بیوی کا لقب ثانیہ زہرا. ثانیہ زہرا، ثانیہ زہرا ہونا اتنی آسان بات نہیں ہے. اچھا ثانیہ زہرا جب لفظ آتا ہے ثانیہ زہرا تو مرتبوں میں کچھ فرق آ جاتا ہے کہ وہ اول ہی یہ ثانی ہے، کہیں نہ کہیں فرق ہوگا. میں صرف ایک بات ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، اور مثال علم کلام کی ہے. علماء علم کلام نے ایک مثال، اور وہ مثال آپ کے حوالے کرتا ہوں، ذرا سی تبدیل کر کے وہ مثال آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ کسی گھر میں آپ جائیں کسی ڈاکٹر سے ملنے کے لیے، اور وہ ڈاکٹر صاحب وہ ہیں جن کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، باپ بھی ڈاکٹر ہے، بیٹا بھی ڈاکٹر ہے. دروازے میں دستک دی، نوکر نکلا، آواز دیا آپ نے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے. اب نوکر کہے گا کون سا ڈاکٹر، کون سے ڈاکٹر صاحب سے؟ سلامت رہیں سلامت رہیں. اتنا جب آسان جملہ ہوا کرے بولا تو کرے بھائی، کوئی نئی بات تو آپ کے حوالے نہیں کر رہا. تو کہا بھئی کون سا ڈاکٹر، بڑے یا چھوٹے؟ بات ہی ختم ہو گئی بھائی، بات ہی ختم ہو گئی. ہیں تو دونوں ڈاکٹر نا، صرف فرق اس میں ہے کہ کوئی پہلے آ گیا اور کوئی بعد میں آ گیا. ہیں دونوں ہی زہرا. ہیں دونوں ہی زہرا. شہزادی عصمتوں کی چھاؤں میں پلی ہوئی بی بی، 5 سال اپنے بابا کے ساتھ گزارے، 5 سال اپنے نانا کے ساتھ گزارے، 5 سال اپنی مادر گرامی کے ساتھ گزارے. یعنی معصوموں کا ایک سلسلہ ہے. 47 برس اپنے بھیا حسن کے ساتھ، 57 برس اپنے بھائی حسین کے ساتھ، 5 برس امام محمد باقر کے ساتھ. کس کس معصوم سے؟ 24 برس امام زین العابدین کے ساتھ. اور جہاں امامت میں تعطل آ جائے وہاں سے کار زینب شروع ہوتا ہے، وہاں سے کار زینب شروع ہوتا ہے. نہ کسی کی زبان پہ رہتا لا الہ الا اللہ. کربلا تک لا الہ الا اللہ شاید مٹ چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا اگر زینب نہ ہوتی. ختم ہو گئی گفتگو. اجرکم علی اللہ. یہی ایک طریقہ. اس لیے رک رہا ہوں کہ میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے کہ جیسے ہی بڑی شہزادی کا نام آتا ہے تو اندر سے دل چاہتا ہے چیخ چیخ کر رونے کا. کہ وہ بیوی کہ جو پردے میں بیٹھی ہیں، جو جن کا کام ہی یہ ہے کہ قرآن اور قرآن کی تفسیر سنائے. عالم اسلام ایک سوال کا جواب دے دے، جو بیوی علی کی گود میں پلی ہوئی عالمہ غیر معلمہ، فاہمہ غیر مفہمہ، جس کا کام ہی قرآن کی تفسیر بیان کرنا ہو خواتین میں، اس کو بازاروں تک کیوں آنا ہے؟ اس بیوی کو بازاروں تک کیوں آنا پڑا؟ اور اگر آ گئی ہے تو یہ لانے والے کون تھے؟ کیا عیسائی تھے، کیا یہودی تھے، کیا کافر تھے؟ رونا عالم اسلام سے یہی کہنا چاہتا ہوں، رونا اسی بات پر تھا اور اسی بات پر ہے کہ کلمہ گویوں نے رسول کو پہچانا ہے. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کہہ گئے کہ اگر مسلمان، اگر دنیا رسول کو پہچان لیتی تو کبھی بھی کربلا میں حسین کا گلا نہ کٹتا. اجرکم علی اللہ. کبھی بھی کربلا میں حسین کا گلا نہ کاٹا جاتا. اصل میں مسلمانوں نے رسول کو پہچانا ہی نہیں. جب رسول کو نہ پہچانو تو زہرا کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کہہ گئے کہنے والے کہ اگر مدینے میں فاطمہ زہرا کا دروازہ نہ چلا ہوتا تو شام غریبہ زینب کے خیمے بھی نہ چلائے جاتے. اجرکم علی اللہ. شام غریبہ زینب کے خیمے بھی نہ چلتے. ابتدا تو مدینے ہی سے ہو گئی تھی میرے عزیزو. زینب کی سب سے بڑی مصیبت شام غریبہ تو ہے نا کہ جب خیموں میں آگ لگ رہی ہے اور ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں شہزادیاں جا رہی ہیں. لیکن ذرا تصور کرنا 11 ہجری میں جس وقت ماں پر جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا، اس وقت زینب کل 5 برس کی ہے. اس بچی پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ماں پر جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے اور ماں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے فضا میرا محسن. اجرکم علی اللہ. اور زینب دیکھ رہی ہے
جیسے ہی شب شہادت آئی ہے نا زہرا کی تو علی سے وصیتیں کی. جب علی سے وصیتیں ہو گئی علی گھٹ گھٹ کر رو رہے تھے, سسک کر رو رہے تھے. زوجہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ایک ایک بات پر آمنا صدق میں کہہ رہے تھے. بنت رسول جیسا آپ کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا. جب وصیتیں تمام ہو گئیں علی باہر چلے گئے. ایک بار زہرا نے آواز دی, فضا میری بیٹی زینب کو بلانا. میں زینب سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. 5 برس کی تھی اس وقت زینب. جب خدیجہ اس دنیا سے گئی ہیں تو زہرا 5 برس کی تھی, اور جب زہرا گئی ہیں تو زینب 5 برس کی ہے. ایسے چھوٹی شہزادی آ گئی. ماں نے اپنے کلیجے سے لگا لیا. بیٹی نے ماں کا ہاتھ چوما. ماں نے بیٹی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کہا, زینب کچھ تم سے بھی کہنا ہے, کچھ تم سے بھی وصیتیں ہیں. کہا جی اماں فرمائیے کیا کہتی ہیں. اس لیے کہ بیٹی بھی رو رہی ہے, زینب بھی رو رہی ہے. ماں بیمار ہے نا. نہیں, بیمار سے زیادہ ماں زخمی ہے نا. دیکھا ہے چلتا ہوا دروازہ اور دیکھ رہے کہ آخری ساعتیں ہیں, اماں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہیں, زینب تم سے کچھ کہنا ہے. جی اماں ارشاد فرمائیے. کہا زینب تم جانتی ہو نا کہ میں حسین سے کتنی محبت کرتی ہوں. تمہیں پتہ ہے نا کہ جدھر حسین گرتے میں ساتھ ساتھ گرتی ہوں. حسین کے ننھے تلووں کو میں اپنی آنکھوں سے بلتی ہوں. میں حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتی. زینب مجھ سے وعدہ کرو میرے بعد حسین سے ویسے ہی محبت کرو گی جیسے میں محبت کرتی ہوں, ویسے ہی حسین کا خیال رکھو گی جیسے میں خیال رکھتی ہوں, اور جدھر جدھر حسین جائے ساتھ ساتھ چلتی چلی جانا. زینب نے وہی اماں سے وعدہ کر لیا. اور پھر زینب تھیں اور حسین تھے. یہ بہن اور بھائی اتنی محبت, نہ بھائی بہن کے بغیر جی سکے, نہ بہن بھائی کے بغیر جی سکے. تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے. زینب کا ذکر ہو رہا ہے, شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے, علی کی بڑی بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے. آنسو نہ آئے پرواہ نہ کرنا, ہائے ضرور کہہ دینا, ہائے ضرور کہہ دینا. ایک جملہ جو میں اکثر کہتا ہوں اور میرے بھائی علی رضا بیٹھے یقیناً ان کی خدمت میں پیش کر دوں کہ میں نے یہ نوٹ کی ہے بات, یہ میں نے محسوس کی ہے بات. جیسے ہی ذاکر مصائب کا پہلا جملہ کہتا ہے, جو سب سے پہلے ہائے کی آواز آتی ہے وہ خواتین میں سے آتی ہے. جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے میرے بھائی. نہ معلوم خواتین میں کون سی بیوی ہے جو ہائے کہتی ہے. وہ کوئی یہاں کی بیوی نہیں بلکہ جنت البقیع والی بیوی آ جاتی ہے. تو اب تمہاری آواز گریہ بلند ہو جائے. زینب ہیں اور حسین ہیں. جب تک حسین گھر میں نہ آ جائے زینب دروازے پر بیٹھی رہتی ہے. جب حسین آ جاتے تھے اب بھائی کی پیشانی کو چوم کر گھر میں لے آتی, دسترخوان بچھا دیتی, بھائی کے سامنے کھانا چوم دیتی. ایک بار حسین گئے, چلے گئے, بہت دیر ہو گئی, حسین گھر میں نہ آئے. زینب کبھی دروازے پہ جاتی ہے, کبھی حجرے میں آ جاتی ہے, کبھی دروازے پہ جاتی ہے, کبھی حجرے میں آ جاتی ہے. اور اتنی دیر ہو گئی کہ ایک بار دروازے ہی پہ رک گئی. پہلے کھڑی رہی پھر بیٹھی رہی. مغرب تک ہو گئی, حسین نہ آئے. بیٹھے بیٹھے دروازے کی چوکھٹ سے سر لگایا تو آنکھ بند ہو گئی. آنکھ بند ہوئی, ایسے میں حسین آ گئے. حسین نے دیکھا میری بہن چوکھٹ سے کچھ لگا بیٹھی ہے. اب بہن کو بیٹھ کر سینے سے لگا لیا. بہن نے آنکھیں کھولی, کہا بھیا کہاں چلے گئے تھے؟ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا, میرا دل پریشان ہو رہا تھا. بھیا ایسے نہ جایا کرو, کم از کم جلدی آ جایا کرو, میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی. حسین نے روتے ہوئے کہا زینب آج تھوڑی دیر کے لیے گیا تو تمہارا یہ عالم ہے, کیا ہوگا کہ کبھی جاؤں اور واپس ہی نہ آؤں. اجرکم اللہ. زینب نے سینہ اور سر پیٹ لیا. بھیا کیا یہ وقت بھی آنے والا ہے؟ کیا یہ وقت بھی آنے والا ہے؟ اجرکم اللہ. ایک منظر اور سن لو, شاید یہی منظر آخری منظر ہو جائے اور اس کے بعد تفصیلی مسائل تم سن لینا. تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے, جب یہ جملہ کہوں تو ہائے ضرور کہہ لینا, اور اگر زحمت نہ ہو تو سینے پہ ہاتھ ضرور مار لینا. اس لیے کہ شہزادی کا تذکرہ ایسے نہیں سنا جاتا. میں کسی شہید کے تذکرے پر اتنا تم سے نہیں کہتا, لیکن بیوی کا تذکرہ ہے تو کم از کم ہائے زینب ہائے حسین تو کہہ دینا. لکھا یہ ہے کہ بی بی زینب ایک بار بیٹھی ہوئی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی, قرآن پڑھ رہی تھی تو دیوار سے سر لگا کے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے ایسے ہی بیٹھ گئی. روشن دان سے سورج کی کرن آئی تو زینب کے سر پر پڑی. زینب نے محسوس کیا کہ سورج کی کرن میرے سر پر ہے. زینب کی آنکھیں بند تھی, لیکن ایک بار زینب کو محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے زینب پر سایہ کر لیا ہے. اپنی کچھ پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے, جیسے کسی نے زینب پر سایہ کر لیا ہے, کوئی آبا کا سایہ کیے ہوئے کھڑا ہے. زینب نے آنکھ کھولی تو دیکھا حسین
زینب کو دھوپ سے بچائے ہوئے اپنی ابا کا سایہ کیے ہوئے کھڑے ہیں. زینب رو دی, اپنے بھائی سے لپٹ گئی, اور اب زینب یہ سوچ رہی ہے آج حسین نے مجھ پر سایہ کیا ہے, کبھی یہ موقع آئے کہ حسین دھوپ میں ہو تو میں اپنی چادر کا سایہ کروں. ارے وہ وقت آیا تو اس وقت آیا کہ زینب کے سر پر چادر نہیں ہے, ہاتھوں میں رسیاں ہیں, حسین کا بے سر لاشا زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے, دھوپ آ رہی ہے, اور زینب نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بھیا اگر چادر نہ چھنی ہوتی تو آج بہن تیرے لاشے پر چادر ڈال.